بسم الله الرحمن الرحيم. جائیں جو اہل توحید ہوں. عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں گے. اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں. اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں. ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے. پہلے ان کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط. ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے. دونوں فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ. بریلوی یہ کہا کرتے تھے ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا. اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا. یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں. کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے. اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا. کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے اور سفر میں ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب شہید. ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے. کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی. کیا کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. مرنے کے بعد کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو، دن کو نہیں آئے. چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. سعودی عرب میں دوست ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہو گئی. وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میری اماں کے پاس وہ آتے ہیں. کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے. کہا نہیں آتے ہیں. آپس میں وہ جھگڑا چلا آخرکار شرطے میں معاملہ چلا گیا، تھانے میں چلا گیا معاملہ. شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو. کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار.
وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری؟ کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو مرضی آئے ان کے گھر میں, ان کے والد آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو؟ کہا نہیں ان کے والد مر گئے ہیں. کہتا ہاں مر گئے؟ بات ہاں مر گئے. کہا اچھا پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں؟ تیری ماں کے پاس کون آتا ہے؟ بتا جلدی بتا. جب تیرا باپ مر گیا, مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے؟ دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے. اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا, آنے والا کوئی اور ہوگا. اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس, ان کی نانی کے پاس ان کے نانا آئے. اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں ہے. کہا نہیں میرے نانا ہی تھے, میرے ہی نانا. مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے, مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے. دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا, کتنا اختیار. اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر روحیں قبض کرتا ہوں. ایک نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک موت کی حالت میں. جس کی نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے دنیا میں واپس بھیج دی جاتی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے, اور جس کی روح جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر تو بد روح ہے وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں, فرشتے لپیٹتے ہیں بدبودار کپڑے میں اور فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے کہ سارا راستہ متعطل ہے, اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آسمان کے دروازے بھی نہ کھلیں گے اور یہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ سوئی کے دھاگے میں تم اونٹ کو داخل نہیں کر دیتے ہو. جیسے سوئی کا کپڑے سینے والی سوئی ہے, اس کے باریک سے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے, ایسے ہی یہ لوگ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے. کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو زمین میں پھینک. اب ان کی زمین میں قید خانے میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے. دوسری روح وہ ہے کہ جس کے لیے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے, آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کس اچھے آدمی کی روح کو لے کر جا رہے ہو. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت میں یہ پہنچ جاتی ہے. اللہ سبز, مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے, اور پھر یہ روحیں کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہتی ہو جاؤ, کھاؤ پیو, اور رات کو عرش کے نیچے جو پندیلیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرنا. روحوں کے دو ٹھکانے ہیں, یا جنت یا وہ قید خانہ. جس کی روح جنت میں ہوگی وہ پھاپھا کو ملنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار ہوگی کہ چلے میں پھاپھا کو ملا ہوں, اتنے سال اس کے ساتھ میں نے گزارے ہیں, میں جا کر ذرا اس سے ملاقات کراؤں یا کچھ کھا پی آؤں, لہسن پیاز ادرک وغیرہ یہاں جنت میں نہیں ملتے. جو جنت میں وہ موجود ہے وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار کہاں, اور جو قید خانے میں ہے اس کو فرشتے چھوڑنے کے لیے تیار کہاں. یہ جو اشرف علی تھانوی کے نانا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز آیا کریں گے, اس کا کیا معنی؟ کہ بزرگوں کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آئیں, جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم بتلانا نہیں کسی کو کہ اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے, میں آیا تھا, یہ بتلانا نہیں کسی کو. اگر نہیں بتلاؤ گے پھر ہر روز آیا کریں گے اور مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے. اشرف علی بیان کرتے ہیں کہ میری نانی اس در سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں رات کو مٹھائی کا ڈبہ کون دے کر گیا. سمجھیں گے کہ کوئی اشرف علی تھانوی کی نانی کا کوئی یار ہے جو ان کو رات کو مٹھائی کے ڈبے لاتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نانا آئے تھے, لہٰذا نانی نے صبح ہی اعلان کر دیا رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے. اور جو اس بات کا اعلان تھا کہ جب اشرف علی تھانوی کے نانا نے شرط لگائی تھی کہ میرا راز بتلانا نہیں پھر میں آیا کروں گا, چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بدنامی میری ہوگی, اس لیے صبح اعلان کر دیا. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے. آنا چاہیے تھا ان کو لیکن کبھی بھی نہیں آئے. کیا مانا؟ کہ بزرگوں کی روحوں کو اختیار ہے, جس کی چاہے مدد کریں, جس کو جہاں مرضی آئیں جائیں. یہ ہے وہ عقیدہ ہے توحید جس کو یہ ماننے والے. وہ کہ یہ جو 1800 شیخ عبدالقادر جیلانی جنتی کس کو قرار دیا ہے, نجات پانے والا برا جو اہل حدیث کو کہتے ہیں, ان کی جو کی خصلتیں انہوں نے بیان کی. یہ بنیاد الطالبین کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 186 پر یہ بات موجود ہے. اہل بدعت کی پہچان
یہ باب باندھا ہے عبد القادر جیلانی نے، اور اس کا ترجمہ بھی، اس کتاب کا ترجمہ بھی ایمان اللہ خان ارمان سرحدی نے کیا ہے جو حنفی ہے، اور شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے جو حنفی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی کا رد کرتے ہوئے حاشی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ عبد القادر جیلانی صاحب یہ باب باندھتے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان، کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں اور حدیث کی تحقیر کرتے ہیں۔ زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے، فرقہ قدریہ اور اہل حدیث کو مجبرہ کہتا ہے، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتا ہے، رافضی اہل حدیث کو ناسبہ کہتا ہے۔ یہ سب ایسی باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے۔ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث۔ 73 فرقے بنائے ہیں عبد القادر جیلانی نے، اور اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 193 پر۔ کہا یہ 73 فرقے دراصل 10 گروہ پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: اہل سنت پہلا فرقہ، پھر خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زراریہ، بخاریہ اور کلابیہ۔ یہ 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کی مزید فرقوں کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ 73 فرقے بنائے ہیں ان 10 میں سے، اور ایک فرقہ اہل سنت کا یہ ایک ہی گروہ ہے۔ یہ 73 فرقے اس طرح ہوئے۔ تو کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور اس کے سوا اور کوئی نام نہیں۔ اور بدعتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاؤ نہیں کھاتا، جیسے کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر، شاعر، دیوانہ، آصف زدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان ناموں کا آن حضرت کے نام اور آپ کی صفات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور اہل سنت ہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کہ جو بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسا کہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں، یہ حنفی ہیں مسائل میں، اور اصول میں ہیں ماتریدی اور اشعری، اور سلسلہ تصوف میں یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اہل سنت نہیں ہے۔ تو عبد القادر جیلانی نے نقلی اہل سنت اور اصلی اہل سنت کی یہاں پہچان کروا دی، اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی اہل سنت کون ہے۔ اب اس میں ایک مرجیہ فرقہ جس کا انہوں نے 4 نمبر پر ذکر کیا، گمراہ فرقوں میں سے 4 نمبر پر حنفیہ کا ذکر کیا۔ ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ حنفیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حنفیہ نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے مراد وہ ہیں۔ انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا۔ اب عبد القادر جیلانی اس حنفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک فرقے کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے منسوب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول مقبول کو پہچانیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ذکر کر کے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے، اور مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والا صرف ایک وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل سنت نے جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بدعتی اہل سنت کا اصلی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود انہوں نے اپنے نام کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیاد طالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 205 پر اور صفحہ نمبر 193 پر، اور اسی طریقے صفحہ نمبر 186 پر یہ 3 عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں، ایک حکایت ارواح حکایات اولیاء سے، اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء سے، حکایت نمبر 247 ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، یہ 2 نام آپ نے سنے ہیں، اور ان میں سے اس کتاب المحند علی المفند پر دستخط کرنے والوں میں سے
احمد حسن صاحب امروہی دوسرے نمبر پر یہ تصدیق کر رہے ہیں حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امروہی. ان کا نام یہ المہند المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی اس لسٹ میں بھی یہ شامل ہے. کہتے ہیں کہ آپس میں مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی. چشمک ہوتا ہے چشک ہوتا ہے چشمک ہوتا ہے نا, غلط لکھا ہے. اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازعہ لکھا ہوا ہے کی صورت اختیار کر لی, اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے, نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی. محمود حسن صاحب کو, یہ محمود حسن صاحب پہلے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے عقائد علماء دیوبند کی, اور دوسرے نمبر پر احمد حسن صاحب آتے ہیں. یہ ان تین آدمیوں کا نام اس کتاب میں موجود ہے, ان میں سے 2 کے دستخط اس کتاب پر بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کہ محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے, نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی, مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے, اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا. یہ چوتھے اور آدمی ہیں رفیع الدین, جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. قاسم نانوتوی صاحب جن کو مرا ہوا عرصہ گزر گیا, رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں غالباً محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے, ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمود حسن صاحب سے کہ دیکھو پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھو, یہ رضائی میری دیکھو. دیکھا تو محمود حسن صاحب نے دیکھا تو خوب تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا, یعنی پسینہ اتنا آیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. جسد انصری سے مراد یعنی یہ پورا جسم ہے, روح نہیں آئی تھی بلکہ پورا جسم آیا تھا, جسم سمیت روح, وہ اس کے ساتھ تشریف لائے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. جب میں نے اپنے سامنے مرے ہوئے قاسم نانوتوی کو سامنے دیکھا, کہنے لگے میں اس سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا قاسم نانوتوی صاحب نے کیا فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا. محمود حسن کو بھی یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے, رفیع الدین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے. فوراً محمود حسن نے توبہ کر لی. کس کے ہاتھ پر؟ رفیع الدین کے ہاتھ پر, کہ میں کچھ نہیں بولوں گا, بس میری توبہ. اب اشرف علی تھانوی صاحب کی رگ پھڑکتی ہے, وہ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انصری کے. دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا ہو, مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا. کہتے ہیں 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ جسد مثالی تھا, اصل نہیں تھا, مثالی جسد تھا, کہ اس طرح کا قاسم نانوتوی صاحب اس طرح کے تھے, ہاں اس طرح کا ایک جسد بن کر آ گیا. کہتے ہیں یا تو جسد مثالی تھا یا جسد انصری تھا. اور جسد انصری کیسے بنا؟ جسد انصری وہ جو ہمارا یہ جسم ہے سیم. کہتے ہیں کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا. یہی عقیدہ, اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہندوؤں کا ہے. مرنے والے کو کہتے ہیں دوبارہ جب آؤ گے نا, کتا بن کر نہ آنا, ہرن بن کر آنا, بکری بن کر آنا, شیر بن کر آنا. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ روح بعد میں دوسرے جسم کے ذریعے سے دنیا میں واپس آ جاتی ہے. یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے کہ قاسم نانوتوی کی روح نے خود ایک جسد انصری تیار کیا اور اس کے اندر وہ سوار ہوئی اور اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئی.
قاسم نانوتوی کیا خود اللہ کے نبی بھی بقول ان کے دارالعلوم دیوبند میں آتے رہتے. کسی نے پوچھا قاسم اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ یہ اردو زبان کہاں سے بولنا سیکھ گئے ہیں؟ کہا اکثر مجھے دارالعلوم دیوبند آنا جانا پڑتا ہے، اس لیے وہاں آنے جانے کی وجہ سے مجھے اردو زبان آ گئی. اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہی ارواح ثلاثہ کا حوالہ. چلیں اتنی ہی کافی ہم لوگ. یہ وسیلے کی بات ہے نا، اس کا بیان ہم نے ایسے جو قائم بات ہے وہ آپ نے نہیں بتایا، مسئلے تو بہت کیا. ابھی وہ بعد میں سوال ہوگا، سوال کا موقع ملے گا. آپ بیٹھیں ابھی تھوڑا سا ختم کر لینا بس اس کو. تھوڑا سا یہ قائد کی بات ہی بس. یہ ہے فضائل درود شریف، تبلیغی نصاب. آج کل انہوں نے تبلیغی نصاب کو فضائل اعمال میں بدل دیا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جو زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے. یہ ارواح ثلاثہ کا حوالہ دے دیا آپ نے. ارواح ثلاثہ کا یہ حقائق اولیاء. تو ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے. میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. اس نے کہا اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا اور میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا. پھر اس نے کہا میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا. میں علاج کا اہتمام کرتا رہا، ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا. میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا. وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ آپ نے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی مسافرت میں احسان فرمایا. وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا. جس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا. اللہ کے نبی فریادیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، خود ہی مدینے سے تشریف لے آتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ ہے، اس سے ایک بڑا واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ بادل میں تشریف لے کر آتے ہیں. یہاں تو اس کے باپ کے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہاں ماں کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو ان کے عقائد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر پھر انہوں نے ہم سے کبھی گفتگو کرنے کا کہا تو انشاءاللہ ہم ان کے باقی عقائد بھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، جس میں ان کے وہ عقیدے کفریہ شرکیہ جو ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے. اس میں ایک آدھ چیز جو ہے وہ بھی میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ عقیدہ وحدت الوجود میں ایک اور شعر ہے جو یہ کہتے ہیں عشق معشوق عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے. کہ عشق بھی وہی چیز ہے، معشوق بھی وہی ہے، عاشق بھی وہی ہے. عاشق عشق کرنے والے کو کہتے ہیں، معشوق جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور عشق وہ فعل ہوتا ہے جو عاشق کرتا ہے. کہتے ہیں عاشق بھی وہی ہے، معشوق بھی وہی ہے، عشق بھی وہی ہے. یہ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان سب کو ایک کہہ کر ہمیں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا. یہ ہے صفحہ نمبر 215 پر، اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 پر بھی آخری شعر جو ان کا غزل ہے اس کا آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا در ہو اور سجدے کون کر رہا ہو؟ امداد اللہ مہاجر مکی. نبی کی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بات بیان کی. آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی
बुखार आपको चढ़ा हुआ था, आपने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह लानत करे यहूदियों और ईसाइयों पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और यहाँ ये कह रहे हैं हो आस्ताना आपका इमदाद की जबी, कि अल्लाह के नबी दर आपका हो और पेशानी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल अल्लाह। तो ये है इन लोगों के अकायद और इन लोगों की बातें। रूमी का अशार जिसको हाजी ज़करिया साहब अपनी किताब में तबलीग निसाब में जिक्र करते हैं, कहते हैं तरहम या नबी अल्लाह है तरहम, ए अल्लाह के नबी रहम कीजिए, ए अल्लाह के नबी रहम कीजिए, रहम करने वाला अल्लाह ताला है। उसके सफ़ा नंबर 806 पर उनके अशार का तर्जमा करते हुए आप ये कह रहे हैं कि आज़ों की दस्तगीरी बेकसों की मदद फरमाइए और मुखलिस उशाक की दिलजोई और दिलदारी कीजिए। आज़ों की दस्तगीरी बेकसों की मदद फरमाइए। बरेलवी कहते हैं पिराने पीर दस्तगीर, दस्तगीर मैंने दस्त पकड़ने, बाजू पकड़ने, हाथ पकड़ने वाला और उसके उठाने, यही अल्फाज कहते हैं ज़करिया साहब देवबंदी, आज़ों की दस्तगीरी। बरेलवी कहते हैं पिराने पीर दस्तगीर। ज़करिया साहब क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी को आप दस्तगीरी फरमाइए। क्या फ़र्क रहा बरेलवियों और देवबंदियों में? ये झूठ है कि देवबंदी अहले तौहीद हैं, इनके पीछे नमाज हो जाती है, रिश्ता नाता हो जाता है। बरेलवी शिर्क करते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। जो उलमा ये अकीदा रखते हैं उनको आप जाकर ये सीडी तोहफे में दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि इन लोगों के अकायद क्या वाकई अकायद हक्का हैं, तौहीद वाले हैं, या इनके अकायद कुफरिया शिरकियाँ हैं। जो हमारा दावा था हमने वो साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकियाँ हैं, और उनके अकीदे की किताबों से हमने साबित किया। कोई जाकर ये ना कहे कि ये उन्होंने अपनी तरफ से कोई किताबें उठाई हैं और इनके फ़ोटो जो हमने दे दिए हैं, लिहाजा हर आदमी दे सकता है। गुस्ताखी अल्लाह और उसके रसूल की तो टॉपिक बहुत तवील है, और इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो हम बयान करेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर किसी ने कोई सवाल करने हैं मुख्तसर तो सवाल कीजिए, क्योंकि 12:15 हो गए हैं और नमाज का वक्त। शाह साहब अक्सर ये आप मेरा ख्याल है उनको कर लेने दीजिए पहले, ताकि टाइम बच जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा। वो वही करेंगे। करें। अक्सर ये लोग नुज़ुरुल अबरार और उर्फुल जादी, ये दो स्पेशल किताबें ये पेश करते हैं कि ये उलमाए अहले हदीस की किताबें हैं, और उनमें जो मसाइल मौजूद हैं वो भी उलमाए अहले हदीस के अकायद और मसाइल हैं उनके। तो इसके बारे में वजाहत कीजिए। उन्होंने एक किताब ये छापी है, ये नफ्स के पुजारी, और इसमें उन्होंने ज़्यादा जो उनके हवाले दिए हैं वो नुज़ुरुल अबरार और उर्फुल जादी के हैं, और चंद एक हवाले दूसरी किताबों के उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं हवाले पहले आप इसकी वजाहत कर दें कि किताबें किन की हैं और किन लोगों ने लिखी हैं, और इनका हमारे साथ कुछ ताल्लुक़ है या नहीं है। फिर मैं मसाइल आपको बताता हूँ, तो आप बताइए। असल में ये लोग चाहते हैं कि तालाब में सब नंगे हो जाएं। जब सब नंगे हो जाएंगे फिर एक दूसरे को क्या बुरा कहेंगे? तालाब में सब नंगे हैं तो एक दूसरे को क्या कहेंगे कि हम भी नंगे हैं, तुम भी नंगे हो, सब नंगे हैं। बाज लोग एक बस्ती से आ रहे थे, उनकी नाकें ठीक थी, और जिस बस्ती की तरफ वो जा रहे थे उनके नाक कटे हुए थे। अब जब ये लोग करीब आने लगे तो जिनके नाक कटे हुए थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्यों ना हम ही इनका मजाक उड़ाने लग जाएं। जब वो करीब पहुंचे कहने लगे वो नक्कू आ गए, नक्कू आ गए, नक्कू आ गए, यानी जिनके नाक हैं वो आ गए। भाई नाक तो ऐब नहीं है, नाक तो सिफ्त है, उसकी खूबी है। जिनके नाक कटे हुए हैं ये उसमें बुराई मौजूद है। तो इनका हाल बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहते हैं कि किसी तरीके से हम इन पर भी वही बात उछाल दें जो ये हम पर उछाल रहे हैं। हम इन पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अपने इमाम की तकलीद करते हो, उनके मसाइल मानते हो, या अपने उलमा की बातें मानते हो। अब इन्होंने कहा कि इसका जवाब तो कोई नहीं। वाकई वो मानते हैं अपने उलमा की बातें, जैसा कि हमारा यूनुस नुमानी से मुनाजरा हुआ, और उस मुनाजरे में उन्होंने सबसे बड़ा एतराज़ ये किया कि ये जो है दलील कतई नहीं है। ये माना कि ये बुखारी में आई है कि कुरान कुछ कह रहा है, हदीस कुछ कह रही है, और फिक़ह हनफी कुछ कह रही है। तकलीद वो उसी की कर रहे हैं, जैसा कि उसमें एक हवाला भी मौजूद था
کہ सूरत फातिहा को पेशाब से भी लिखा जा सकता है। अगर किसी को पता हो कि इसमें शिफा है और उसकी नक्सीर बह रही हो तो अपने खून और अपने पेशाब से सूरत फातिहा को पेशानी पर लिख दो, तो उसमें जो है वो वहुवल फतवा, फतवा हमारा इसी पर है। मुफ्ता में ये कौल है कि इस पर फतवा भी वो दे रहे हैं। तो ये लोग इस बात को तो पहचानते हैं कि कुरान और हदीस हमारे मसाइल को साबित नहीं करती, बल्कि कुरान हदीस में कुछ है और हमारे मसाइल कुछ है। लिहाजा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर ये लगाया है कि चलो अहले हदीसों को भी ये कहो कि अहले हदीसों तुम भी हमारे तरह नंगे हो, इस तालाब में हम सब नंगे हैं। क्यों कि तुम्हारी किताबों में भी यही कुछ लिखा हुआ। पहली बात ये है, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी की बात अल्लाह और उसके रसूल से टकरा जाएगी, हम उसकी बात को रद्द कर देंगे, उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारा अकीदा है और ये अकीदा हम तकरीबन हर जुमे बयान करते हैं। ये वाज़ेह है, कोई ये छुपी हुई बात नहीं है कि कोई आदमी ये समझे कि शायद ये छुपाई हुई बात है जो आज वाज़ेह कर रहे हैं। ये अकीदा तमाम लोगों ने हमारी तकारीर और हमारे दुरूस को सुना है। अब महमूदुल हसन हो, ये अपना वहीदुज़्ज़मा साहब हो, नवाब सदीकुल हसन खां हो या कोई और हो, अगर कोई ऐसी बात लिखता है जो कुरान और हदीस से टकराती है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वहीदुज़्ज़मा के जो ज्यादा ये हवाले पेश करते हैं, हयात वहीद ज़मा में ये बात मौजूद है कि जब वहीदुज़्ज़मा असल में पहले शिया था, इनका भाई अहले हदीस था, उन्होंने वहीदुज़्ज़मा को इस तरफ लगा दिया कि तू तर्जमे किया कर, अहादीस के तर्जमे किया कर। वो अहादीस के तर्जमे करता करता हदीस पर अमल करने लग गया। अकीदे में अभी वही बिगाड़ मौजूद था, इसलिए बुखारी शरीफ की जो तर्जमा हमारे यहाँ छपा हुआ है, वहीदुज़्ज़मा का जो तर्जमा और हाशिया मिलता है, उसमें यजीद को लिखा है कि यजीद पलीद है। ये शिया की ज़बान है जो वो बोल रहा है। वहीदुज़्ज़मा साहब ने जब इस तर्जमे शुरू किए, वो अहादीस पर अमल करने लगे, लेकिन अकीदा वही बिगड़ा हुआ रहा। इसलिए जब उलमाए अहले हदीस ने उनकी ये किताबें देखी, उलमाए अहले हदीस ने जब ये किताबें वहीदुज़्ज़मा की देखी तो उनसे इख्तिलाफ किया और उनसे नाराज हो गए। जब वहीदुज़्ज़मा की जिंदगी में ही उलमाए अहले हदीस इन किताबों से बरात का इजहार कर गए हैं, तो अब इनको हमारे लिए हुज्जत बनाकर पेश करना कोई तुक बनती है? हमें या तो गैर मुक़ल्लिद ना कहो, एक तरफ हमें कहते हैं कि तुम गैर मुक़ल्लिद हो। गैर मुक़ल्लिद का माना क्या कि ये अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की बात नहीं मानते, ना इमाम अबू हनीफा की, ना शाफ़ई की, ना मालिक की, ना अहमद इब्न हंबल की और ना बाकी इमामों की, ना शिया के 12 इमामों की। जब एक तरफ तुम हमें गैर मुक़ल्लिद डिक्लेयर कर चुके हो कि ये गैर मुक़ल्लिद हैं, तो हम पर जो चीज़ हुज्जत है वो कुरान और हदीस है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारा दस्तूर है। आज तक क्या हमने अपनी तकारीर में किसी को ये कहा है कि नुज़ुरुल अबरार हमारी किताब है, इस पर अमल करना चाहिए, अर्फ़ुल जादी हमारी किताब है, इस पर अमल करना चाहिए, या कंजुल हक़ाइक़ जो है वो हमारी किताब है, उस पर अमल करना चाहिए? अब ये किताब जो छापी है जमीयत अहले सुन्ना लाहौर, देवबंदियों ने ये किताब छापी है हमारे लिए कि ये लो तुम्हारी ये किताबें हैं, छाप हम रहे हैं। क्यों? वो इस तालाब में हम सबको नंगा देखना चाहते हैं कि हम कहें, तुम कहोगे कि तुम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो, हम कहेंगे तुम वहीदुज़्ज़मा के मुक़ल्लिद हो, तुम नवाब सदीक हसन खां के मुक़ल्लिद हो। हालांकि हमारी तकारीर और हमारे दुरूस में इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानते। और तुम ये कहते हो, महमूदुल हसन ने ये बात लिखी है तकरीर तिरमिज़ी में, क्या कहते हैं? अल हक़्क़ु वल इंसाफ़ु अन्न तरजीह लिश्शाफ़िई फ़ी हाज़िहिल मसअला, इस तिजारत के मसले में हक़ और इंसाफ की बात यही है कि इमाम शाफ़ी को तरजीह है। क्यों? पिछली लाइनों में जिक्र करते हैं, मिन जिहतिल अहादीस वन नुसूस, कुरान की आयात इमाम शाफ़ी का साथ दे रही हैं, नबी की अहादीस इमाम शाफ़ी का साथ दे रही हैं। जब कुरान की आयात इमाम शाफ़ी का साथ दे रही हैं और नबी की अहादीस इमाम शाफ़ी का साथ दे रही हैं, तो तुम क्यों नहीं कुरान हदीस पर अमल करते? इस मसले को क्यों नहीं मानते? कहते हैं, नहनु मुक़ल्लिदून यजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना अबी हनीफा का, हम मुक़ल्लिद हैं अपने इमाम के, हम पर हमारे इमाम की तक़लीद वाजिब है। हक और इंसाफ मानते हुए कि हक के मुकाबले में क्या होता है? बातिल। इंसाफ के मुकाबले में क्या होता है? जुल्म और ज़्यादती।
حق اور انصاف یہی ہے کہ بات امام شافعی کی قرآن حدیث کے مطابق ہے، لیکن ہم یہ قرآن حدیث والی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں۔ تم یہ بات کہتے ہو کہ تم امام قرآن حدیث کے مقابلے میں تم اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، یہ بات ثابت ہے، لیکن ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو دیکھو، ہاں عقیدے کے مطابق ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے، جیسا کہ یہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اہل حدیثوں کی بخاری میں یہ لکھا ہے۔ وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بخاری اہل حدیثوں کی ہی ہے۔ ہاں تم بخاری کی احادیث پر اعتراض کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن تم کہیں وحید الزمان کو پیش کرتے ہو، کہیں نواب صدیق کو پیش کرتے ہو، کہیں ثناء اللہ امرتسری کو پیش کرتے ہو، یہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ اگر ہم تمہاری طرح گو کھاتے تو تم اس کو پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اعلان کیا، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں یہ امین صفدر امین اکاڑوی کی کتاب ہے مجموعہ رسائل، جس کی موت مباہلے کی وجہ سے ہوئی۔ امین اکاڑوی کے ساتھ ہمارا مباہلہ ہوا۔ عابد پور ایک جگہ ہے، کبیر والا اس کی تحصیل ہے، ضلع اس کا پہلے خانے بال تھا، ملتان تھا، اب خانے بال ہے۔ وہاں پر جب ہم نئے اہل حدیث ہوئے، میرے درمیان اور اس کے درمیان مناظرہ طے ہوا تھا، مناظرہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں وہ آدمی جو ان کی جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا بغیر وضو کے مباہلہ کرنے لگا، تو ہم نے اس کو زبردستی وضو کروایا۔ وضو کروانے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ زندہ رہے، اور جو باطل پر ہے، جس کا مذہب باطل ہے، وہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے جو حق پر ہے۔ الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور وہ مر چکا۔ یہ وہی امین اکاڑوی ہے جس کی کتاب مجموعہ رسائل ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر، غیر مقلدین میں اگرچہ کئی فرقے اور بہت سے اختلافات ہیں، اتنے اختلافات کسی اور فرقے میں نہیں ہیں، مگر ایک بات پر غیر مقلدین کے تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث، کیونکہ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، میر نور الحسن اور مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ جادو وہ جو سر جڑ کر بولے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، جیسا کہ عربی میں کسی نے کہا تھا کہ جو فضیلت اس بات میں ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی تھی کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ ان کتابوں کو رد کر چکے ہیں۔ جب ہم رد کر چکے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہو؟ اب یہ جو پمفلٹ چھپا ہے اس میں مختلف مسائل لکھے ہیں، ہم ان مسائل کو مانتے ہی نہیں۔ ہاں ایک اور حوالہ تذکرۃ الرشید کا، کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، یہ ہے ان کا عقیدہ اصل، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جب بات نکلے گی حق نکلے گی۔ یہ کس کو فرمایا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ نے حدیث لکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم حدیث کیوں نہیں لکھتے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ لکھا کرو، پوچھ کر لکھا کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات صحیح ہو کوئی غلط ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے منہ سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ اور یہ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوئی کی زبان سے نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات میرے اتباع پر موقوف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا جس نے میری اتباع کی وہ جنتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور نجات میرے اتباع پر ہے۔ یہ نبی کا مقابلہ نہیں تو کیا ہے؟ غیر مقلد ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں؟ یہ واضح کریں، ہم اہل حدیث ہیں، مقلد کا متضاد موقف ہوتا ہے۔ چاہے یہ ہم کو غیر مقلد کا لقب ہمیں کس نے دیا؟ انہوں نے دیا کہ ہم مقلد ہیں، ہم 4 اماموں کو ماننے والے ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں۔ ہم نے کہا چلو تم جب غیر مقلد خود کہہ رہے ہو ہم اہل حدیث ہیں، یہ تو بات واضح ہے، تم جب ہمیں غیر مقلد قرار دے رہے ہو تو پھر ہمارے مقابلے میں
وہ کتابیں کیوں پیش کر رہے ہو جن کو ہم خود رد کر چکے ہیں؟ ہاں جی، وہ آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ پوچھیں پہلے، آپ وہ پوچھیں پہلے ان کا سوال. اچھا شاہ صاحب، یہ قبرستان میں جانا اور ان کو دعا کرنا یہ منی ہے؟ قبرستان میں جانا سنت ہے، وہاں جا کر دعا کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ قبروں کا پجاری مرا ہے اس کے لیے دعا کوئی نہیں. مطلب ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے نا فوت ہو جائے، ہاں ان کے اس کے لیے لیے جا اس قبر میں سکتے جانا ہیں. جا جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ جائے اور ان کے لیے دعا کرے. جانا سنت ہے، کون منع کرتا ہے؟ دعا کیسے جیسے وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ نہیں سمجھتے، دعا نہیں سمجھتے. یہ شریعت یا جہالت محمد پالن حقانی حنفی کی کتاب ہے، دیوبندی کی کتاب ہے. کہتے ہیں ہمارے حنفی مسلک میں کافر کو بھی اے کافر کہنا منع ہے، تو پھر ایک مسلمان کو کافر کہنا اور لوگوں سے کہلوانا کیسے جائز ہوگا؟ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ فساد، بغض، اناد اور فرقہ پرستی کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اپنی پیٹ بھرائی کے لیے دوسروں کو لہابی، وہابی، بدعتی، گمراہ، کافر، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں. ایسے لوگ نفس پرست ہوتے ہیں. یعنی دیوبندی علماء نے خود اس کی تردید کی کہ یہ جو غیر مقلد ہم اہل حدیثوں کو کہتے پھرتے ہیں، کہیں وہابی کہہ دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، یہ نفس پرستی ہے. ہاں جی. اچھا حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیان سنا، آپ کا درس سنا، کچھ کتابیں ہمارے ادھر ہیں جو میرے دیکھنے میں آئی ہیں، تو ہمارے بھی علماء کرام آئے، کوئی بات نہیں بن سکی. قول ایسا تھا کہ نہیں ہو سکی بات بنی نہیں یا بنانا نہیں چاہتے تھے؟ چلیں جو بھی آپ اب بڑے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ حقیقت بیان کریں نا. تو نہیں، جو بات ہے کیونکہ میرا اتنا شعور وہ نہیں ہے، پڑھائی نہیں کہ میں وہ کروں، تو میں اب ان کے پاس بھی اتنی کتابیں تھیں، اس سے چلے کم ہوں گی، جس میں آپ اس بات کو ذرا واضح کر دیں نا تاکہ اس کی ابہام نہ رہے. بات بنی نہیں یا وہ بنانا نہیں چاہتے؟ وہ تو آئے تھے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ صحیح وہ تو آئے انصاف کے تھے. مطابق میں بالکل نہ ان کی سائڈ لے رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، نہ آپ کی. وہ بھی آئے تھے، لیکن اب آگے یہاں جگہ کم، جو بھی ہے وہ اس کو ایک علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے، بہانہ جگہ کا نہیں تھا. جگہ یہی کہہ سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی کرسیاں رکھیں، اس طرح بات ادھر سے چار یہاں سے بولتے تھے، ایک دو وہاں سے، مسئلہ گڑبڑ ہو رہا تھا، باہر جا کے کھپ پڑ گئی. ہم نے تو کہا تھا کہ تین آدمی آ جائیں، تین ہمارے ہوں گے. اب وہ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کون کرے؟ ادھر سے کوئی بولتا، حالانکہ ان کو وہاں سے منع، لائے کیوں وہاں سے؟ وہ آپ کے کسی ساتھی نے وہ پتہ نہیں کوئی اعلان کیا، پھر اس طرح بات تو پھیل جاتی ہے. نہیں، لانے کو منع بھی کر سکتے، ہم بھی ملا سکتے تھے، ہم نے منع کرے. چلے پھر نہیں بیٹھے، اچھا چلیں جو بھی. اب ان کے پاس جو کتابیں تھیں کافی، چلیں اس سے کم ہوں گی، اس میں آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے تھے. اچھا، وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں، جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال ہے، اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے، جو عرف الجادی ہے، یہ کنز الحقائق ہے، یہی اس قسم کی کتابیں وہ آپ کے اس ہمارے علماء کی کتابیں لائے تھے. جی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا. جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں. اگر کسی نے لکھا غلط لکھا. جب آپ خود اپنے اچھا کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے، جو آپ کرتے ہیں. کیا ثابت؟ مثلا کوئی مثلا پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ. دوسرا یہ کہ وطر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کرتے، ہم سب کچھ کرتے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا. بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. جس آدمی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا. کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں. ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بہرحال میں اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے. 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں، 10 ان کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں، آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے، اس کو کلیئر. کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک، میں نے ان کی بات سنی، مجھے تسلی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر
ज्यादा भी बैठना चाहते हैं आप वो करें और कोई इसका क्लियर करें, वो अपना बोलें, आप अपना मौक़िफ़ साझा अच्छा करें। फर्ज करें आपकी बात पर वो तैयार नहीं होते, नहीं आते, फिर क्या होगा? फिर वो गलत होंगे। तो गलत होंगे, सही है। हम ठीक आपको होगी। इजाजत देते हैं, ठीक होगी। पूरी पूरी इजाजत देते हैं, ठीक होगी। आप जाएं 10-10 आदमियों की बात उनसे तय करें ठीक होगी। कि 10-10 आदमी हम आपस में बैठकर गुफ्तगू करेंगे, ठीक। चाहे वो 10 उलमा ले आए, ठीक है। चाहे वो आम आदमी ले आए। लेकिन उसमें ये है कि कुछ जिस पे वो बात करना चाहे आप करेंगे, जिस जिस उस पे पर भी बात नहीं, हम पहले अकीदे पर बात करेंगे। जैसे आपने पहले ये बात कही कि अमल का कोई फायदा नहीं उस वक्त तक जब तक के अकीदा सही ना हो। हमारा ये दावा है जी जिसको हम साबित करेंगे। अगर ना साबित कर सके तो ठीक है, वो कह दें जी अकीदा तो हमारा सही है दोनों लोगों का। ठीक है। अगर ये अकीदे पर पहले बात होगी हमारी, सबसे पहले ठीक अपना वो मवाहिद होना, चले हम आपको एक और छूट देते हैं, उनको ये कहें कि अपने आप का मुसलमान होना इमाम अबू हनीफा से ही साबित कर दें। कुरान हदीस तो दूर की बात है, क्या आप मुझे देख लिख के दें कि बात और दूसरा ये हम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले। ठीक है। हमारा ये दावा है ठीक। कि हम साबित करेंगे कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। ठीक सही। और अगर इसके मुकाबले में वो साबित करना चाहें कि उलमाए अहले हदीस के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं, बड़े मजे से बयान करें। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे 5-6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं इनके साथ उठ बैठ रहा हूँ, मुझे आज तक इनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि कब्रों पे जाके ये कब्रों से मांगते हों, बिल्कुल क्लियर। वो मैं आपको फ़र्क बतला देता हूँ। बरेलवियों और देवबंदियों में फ़र्क ये है कि देवबंदियों के गटर का ढकना बंद है और बरेलवियों के गटर का ढकना खुला हुआ है। बरेलवी कब्र पर जाकर झुकेगा भी, मांगेगा भी, लेकिन देवबंदियों में जो अकायद कुफरिया शिरकिया मिलेंगे उनकी किताबों में मिलेंगे। कैसे? जैसे इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने कहा कि आस्ताना आपका हो, ये किताब उनकी है हमारी। ठीक है, ठीक है। आस्ताना आपका हो और जबीन इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की हो। ये नबी के दरवाजे पर झुकना, अपनी जबीन झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज है? नहीं जायज है, ये बिल्कुल। लिखा ना उन्होंने ये लिखा कि हु कहते कहते खुद अल्लाह बन जाए। ये जो आपने आज तक आपने ये फजाइल सदकात में ये बात देखी ज़करिया साहब की, कि ज़करिया साहब ये कहते हो कि अल्लाह मैं वही कुछ हूँ जो कुछ तू है, मैं तेरा ही जिल तेरा ही वजूद, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक हैं। ये किताब हमने छापी या उन्होंने छापी? छपी हुई, कोई मसला उनको नहीं। ये कहें कि अपनी किताबें उठा लाए, हम उनमें से निकाल कर दिखा देते हैं। जब उनकी छपी हुई किताबों में इतना बड़ा कुफ्र मौजूद है, ठीक है, तो हम उनसे मसाइल पर गुफ्तगू कैसे तो करें? आप फिर इस तरह करेंगे जो आपकी वो छपी हुई है, जो आपके उलमा इकराम ने लिखी है, फिर उनको कोशिश करें कि रुकवाएं। हम वो तो क्यों उनके अच्छा, हस्ते चढ़ी है? जो ये किसने मुनाफिक छापी? हमारी किताब है, छापी किसने? अहले सुन्नत, जमीयत अहले सुन्नत ने, सही हो गया, देवबंदियों ने। ठीक। इसका माना ये हुआ कि हम किताबें नहीं छापते, वो छापते हैं। सही। हमने इन किताबों को अमीर उकाड़ी साहब क्या कह रहे हैं कि गैर मुकल्लिदीन ने इन किताबों को रद्द कर दिया है। अच्छा, दूसरा ये एक मिनट बात पूरी शायद सहाबा इकराम की शान में सुनने में आया कि आपके साथियों से कि हम लोग गुस्ताख हैं। मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं देखी। आपने देखी नहीं ना? नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं है ही नहीं कभी। अगर दिखा दी तो फिर अभी खाते हैं। हमारे कितने उलमा इकराम शहीद हुए, आदम तारे आपके उसमें सही है। ठीक है, शिया के कुफर को सहाबा- ललकारा हुआ है। सिपाही सहाबा हालांकि जो कोई है। ऐसी जमात नहीं जो इस टाइम इस किस्म की मजहबी जंग लड़ रही हो सिवाय सिपाही साहबा या लश्कर जंगी। हाँ। ठीक है। अब भी मैं गुस्ताखी एक बताता हूँ। अमीन उकाड़वी साहब ने एक किताब लिखी है तजल्लियात है सफ़र, जी उसमें उन्होंने एक हवाला दिया है जी कि एक गधा और कुतिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक। एक गधी और एक कुतिया आगे सफ के आगे खेल रही हैं और अल्लाह के नबी और सहाबा की निगाहें गधी की शर्मगाहों पर पड़ रही हैं। ये गुस्ताखी है कि नहीं? गुस्ताखी। और ये मसला क्या साबित करना है? उनकी फिका में एक मसला मौजूद है, कहते हैं कि अगर औरत की शर्मगाह शहवत से देखा जाए तो नमाज नहीं टूटती है, लेकिन कुरान देखने से नमाज टूट जाती है। लो नजर मुसल्ली इलल मसहफ वक़रा मिनहु बतलत सलातु, अगर नमाजी कुरान को देख कर पढ़ ले, उसकी निगाह कुरान पर पड़ जाए और वो कुरान को देख कर पढ़ ले, कहते हैं उसकी नमाज बातिल हो जाती है। ला इला फर्ज इम्रातिन बिशहवतिन, लेकिन औरत की शर्मगाह को शहवत से देखने पर नमाज बातिल नहीं होती। अब इसका उन्होंने जवाब क्या दिया है? कहा देखा अल्लाह के नबी भी तो गधी की शर्मगाह को देख रहे थे, उनकी नमाज बातिल हो गई। सहाबा भी तो गधी की शर्मगाह को देख रहे थे। ये गुस्ताखी है कि नहीं? और गुस्ताखी में बतलाता हूँ। हजरत अनस और हजरत अबू हुरैरा के बारे में कहते हैं कि ये लोग गैर फकीह थे। तुम्हारे इमाम तो फकीह बन गए सब के सब,
اور یہ غیر فقیہ تھے, ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ دیں, نہ مانیں. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے حضرت, اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو اور وہاں مزید بالکل. اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا, اگر وہ غلط ہیں آپ رک سکیں اور آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوگی. بہت شکریہ. وہ محفل سنی ہے, دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یار حدیث حق پر ہے, باقی جو یہ بندی لوگ ہیں وہ سب بھاگ گیا, وہ میدان میں نہیں آیا, بارہ سے نعرہ بازی کی اور چلا گیا, باقی میدان چھوڑ گیا. شور شرابہ ڈال لیا, نہ حدیث سنا ہے اس نے, نہ قرآن سنا ہے, وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا, باقی. تو کس طرح سوال پہلے ان سے السلام علیکم, کیا حال ہے؟ چلیے گا. آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی اور ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام آئے اور ان کے بھی علماء کرام آئے, لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلے کال نہیں تھا جو انہوں نے کیا. ہاں جی, مسئلے کال یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا, ہم بھی پیش کرتا, تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. صحیح. لیکن انہوں نے جو کام کیا نا, یہ بچوں والا کام کیا, بار نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا. یہ مسئلے کال نہیں تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسولہ وغیرہ کے بھی نعرے لگائے ہیں, حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور علماء دیوبند, اور یہ ظاہر کیا, لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے, تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا. تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی. بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے, اس میں آپ کس کو کیا نام ہے غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں؟ بھائی جی, اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ امن سے بات ہو جائے, کوئی شرارت نہ ہو. تو جو امن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے, تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا. مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا, وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا. ان لوگوں کو ہم جانتا ہے, وہ شریر قسم کے لوگ ہیں, نشئی شرابی لوگ ہیں, جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی, اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب باتیں انہوں نے کیا. تو قرآن و حدیث پہ یہ بیٹھا نہیں ہے, متفق نہیں ہے. انہیں آپ نے دیوبندیت کے انہوں نے نعرے لگایا, اور یہ اسلام دین کا جو تعلق ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی کہ آپ نے یہ واضح طور پہ دیکھ لیا کہ ان کے پاس حق نہیں ہے. اگر حق ہوتا تو یہ لازمی بیٹھتے, سامنے آتے اور بات کرتے, جو دلائل ہم پیش کرتے ان کا وہ رد کرتے, ٹھیک ہے, جو ہم ان کے اوپر اعتراضات کرتے ان کا وہ رد کرتے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہم یہ اعتراضات کے جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے باہر سے ہی شور وغیرہ ڈال کے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ چلے جائیں. اصل میں یہ آیا اس لیے تھا کہ کوئی شر یہ بنائے اور جھگڑا کرے اور مار پیٹ کرے چلی جائے. مگر ہم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یار کوئی ایسا بات کھڑا ہو جائے. تو ہم نے امن سے جو ہے نا ہم بیٹھا تھا اور ہم نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ یہ لوگ حق پہ نہیں ہے اور باطل ہے, اور باطل کا بھاگنا مقدر ہے. جیسا یہ بھاگ گیا اسی طرح انشاءاللہ سب باطل بھاگنے والا چیز ہے جو بھاگ گیا. بالکل جار حق و زحق الباطل, ان الباطل کان زہوقا. ان کی تعداد زیادہ تھی اور لوگوں کی. تو آپ یہاں ایک اور بات بھی بتلائیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد کیوں لے کے آئے تھے, جبکہ جو دوسری طرف تھے جو اہل حدیث ہیں وہ صرف میرا خیال 20 کے قریب تھے, جبکہ وہ 60-70 سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ تھے. اس کا جو یعنی کہ مسلک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ طاقت پہ لوگوں کو پکڑتا ہے اور طاقت پہ وہ جو ہے نا اپنا دین پلاتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے, ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اسی پر جو ہے نا وہ رہتا ہے. اور ان کے پاس طاقت اور بدماشی ہے, جیسا انہوں نے دکھایا اسی طرح جناب وہ کرتا رہتا ہے. بھائی آپ بھی ادھر تھے؟ جی میں ادھر تھا جب پہلا
प्रोग्राम हमारा हुआ जिसमें हमने इन्हें दावत दी कि दर्स होगा, तो आपने जो अंग्रेज़ों वाली बात इस्तेमाल की कि ये अहले हदीस वाले अंग्रेज़ों की पैदावार हैं, तो वो यहाँ आए, बाज़ाब्ता तौर पर हमने मेहमान नवाजी की, उनकी यहाँ बैठे, फिर उनकी तरफ से जो 5 आदमी थे उन्होंने ये तहरीरें लिख कर दी और उस पर दस्तखत हुए 5 आदमियों के कि हम इस पर मनाजरा करेंगे। जब वो पीछे से उन्होंने कोई बात की किसी अपने उलमा से, तो उन्होंने फिर कोई नया कहा कि जी नहीं आप तहरीर लिखवा लें, फिर वो तहरीर लिखाई गई, फिर उसको बदला गया, फिर जब वो उस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि दलाइल नहीं थे किताब व सुन्नत के मुताबिक, इस तरह उनकी ये मुख्तलिफ तहरीरें बदलती रही बार बार। और जब यहाँ आए तो यहाँ पहली तहरीर में उन्होंने इस बात को पहले तहरीर लिखवा कर, जब मौलाना फारूकी साहब ने ये ज़ाहिर किया कि ये दियाबंद की बुनियाद कब रखी गई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एतराज़ है, हम दियोबंदी है ही नहीं, आप यहाँ से काट दें। इस बात पर वो इसरार करने लगे, फिर फारूकी साहब ने वो काट दिया कि दियोबंद नहीं है। आज जब उन्होंने कहा जी हम हनफी हैं, तो आज जब उन्होंने नारा लगाया तो उस नारे में ये बात उन्हीं की बताई हुई बात थी कि हम दियाबंद नहीं, उसी पर वो नारा लगवाया कि नारा रसालत या रसूलुल्लाह और दियाबंद मसलक जिंदाबाद। वो जिस आदमी की ये ज़बान ही नहीं कि वो मिंबर रसूल के पास बैठ कर कहता है कि यहाँ से काट दें, हम दियाबंदी नहीं हैं, तो आज जब मनाजरे के लिए आए तो दियाबंदी के नारे लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या मनाजरा हो सकता है जो किताब व सुन्नत का इल्म नहीं रखते, सिर्फ जालत पर जोर दे रहे हैं लोगों को, और लोगों में ये तासर दिखाना चाहते हैं कि हमने नारेबाजी की, हम बाहर हैं। उनके पास दलाइल होते हैं तो वो आराम से बैठते और बात करते किताब व सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दलाइल ना होने की वजह यही थी कि लोगों का मजमुआ इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर शोर शराबा करके वापस चला जाना। मकसद उनका सिर्फ इतना था कि लड़ाई झगड़ा होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमें मौका नहीं मिला बात करने का, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो बंदा वो जीता मैदान में खड़े होते हैं, जो मैदान से भाग जाते हैं वो हार होते। उनके पास जवाब नहीं था कि अल-हदीस मौली को हमने जवाब देना है, न उनके पास मौली था। वो आया था कि लोंडे और जो जुई खेलने वाला, उसमें बंदा कोई भी नहीं था। वो सिर्फ इसके लिए आया कि हम भी जारी करें और अपना शोशा बनाए, वापस आ जाए। लोगों को कहने कि उन्होंने कुंडी लगाया और वो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हम गया था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया रौनक के लिए कि आप हमें जो है ना रौनक बनाए। बाकी उसमें बंदा कोई भी इस तरह नहीं है, न दिवबंदी का जो है ना ज़ुबान है, न वो अल-हदीस को कभी जवाब दे सकते। इनके लिए उन्होंने बड़ा दूर से जो है ना बंदे मंगाए कि हम चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या झगड़ा हो जाए तो हमारा ताकत ज़्यादा हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाए, हम ताकतवर बन जाए। बाकी जब मैं आखिरी ये बात करूँ कि जो मैदान छोड़ने वाला होता है वो जीता नहीं होता है। तो जिस तरह भाई ने कह दिया कि उन्होंने जो है ना वो बंदे लाया कि वो ना कभी इस तरह बंदे भी तक कि कभी मस्जिद गया भी नहीं। उनको मस्जिद जो है ना बैठने उठने का मस्जिद का पता भी नहीं था, असूल का, कि मस्जिद में असूल क्या होता है, मस्जिद में किस तरह नमाज। अगर इस्लाम का बात है तो इस्लाम में इस तरह बातें करनी चाहिए कि आराम से बैठ करके, या मस्जिद में हो जिधर भी हो, कुरान मजीद का बात हो तो आराम से करना चाहिए। 2 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, लेकिन आराम से। ये नहीं कि मैं जो है ना इस मालूमात के लिए आया हूँ, मैंने हदीस पढ़ना है, ये पढ़ना है, अब वो मैंने झगड़ा करना है या जो है ना मतलब है कि किसी को गाली देना है, बुरा भला कहना है, रोडों पे जो है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये भी कोई बात होती है। हमने हिंदू के साथ लड़ रहे कि नारे तकबीर ये जो है ना पढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह जी। तो आज ये मसला हुआ है, जब पहले हमने दावत दी तो उसकी एक तहरीर बनी थी कि 5 बंदे होंगे उलमा के अलावा, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा बंदे लाए हैं जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कोई इल्म को समझने नहीं आए बल्कि झगड़ा करने आए हैं, शरारत करने आए हैं और नारेबाजी करते हैं। और नारेबाजी इन्होंने बहुत किया भाई रोड में। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह। इन्होंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने जो ये नाराबाजी या मतलब कि ये ऐसा ये कोई भी काम हो, ये 5 आदमी का जो ये हुआ था ना, इनका तय अहले हदीसों का, ये 2 बंदियों का, ठीक है ना। तो इन्होंने इतने आदमी ज़्यादा लाए, 200-250 आदमी था इनका, ठीक है। तो ये इन्होंने वही किया जो वादा किया था, वो इन्होंने वही किया कि 5 आदमी होंगे, हमारे भी 5 होंगे, उनके 5 होंगे, ठीक है। ये तो 5-10 आदमी थे या 20 आदमी थे, ठीक है। तो उन्होंने इतने ज़्यादा आदमी लाए और नाराबाजी और ऐसे बुरा कहना जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मतलब इससे जाहिर होता है कि ये मुनाजरा नहीं करना चाहते, मुनाजरा नहीं करना चाहते थे ना, ये तो लड़ाई करना चाहते थे, शोर शराबा करने थी, ये बात हुई नहीं, ये आई झूठे थे, बात को टालना चाहते थे, ये तो टालना चाहते थे ना, ये कि बात हो ही नहीं इस मौजूद पे, ठीक है ना। बात ये इनका जो है ना, यही जो है ना, बहुत मैं सुना था जब कोई मुनाजरा हो रहा है कोई अहले हदीस और देवबंदियों के दरमियान, तो मैं जब आया तो इधर तो है बाहर
झूम था लोगों का और नहायत ही शोर गुल मचाया हुआ था उन्होंने। देवबंदियों का कोई आलम भी था, वो बाहर खड़ा था, तो वो तकरीरें नारे मार रहा था, तकरीरें कर रहा था जी बढ़ के। तो वो हमने जाकर कहा मौलवी साहब अगर आप आए हैं तो इतनी दूर से तो अंदर भी चलें, बात करें मुनाजरे के लिए। तो वो अंदर नहीं जाने को तैयार थे, बाहर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो फिर वो नारेबाजी भी लगाए उन्होंने, या रसूलुल्लाह का भी नारा लगाया, नारा तकबीर भी लगाया, मैंने नारा हैदरी भी लगा दिया उन्होंने। तो यानी कि इस तरह की वो हरकतें कर रहे थे, लेकिन मुनाजरे का कोई मूड नहीं था उनका। उनको कहा अंदर आए मुनाजरा करें, गुफ्तगू करें, तो वो कहते जी बाहर ही करेंगे, हम सड़क पे खड़े होके पागलों की तरह। तो मैंने समझाया, मैं कहा जी अंदर आए, तो वो निकला था। बुजुर्गों, आपके क्या तासरात हैं जो आज आपने देखा है इसके बारे में? मुझे ये देखने में आया कि जिस वक्त हमारे जो आलम है वो तारब साहब उन्होंने कहा ना कि ये इस मौजू पे यानी शिरक और कुफर हम साबित करेंगे आलमों को, देवबंद के आलमों को, यानी कि देवबंदी जो है उनका कुफरिया शिरकिया इत्तेकाद साबित करेंगे। उस वक्त वो जो है ना उनमें से जो 20 आदमी बैठे हुए थे ना, उनमें से जो उन्होंने जाकर वो आलम को बताया है और इस वजह से वो अंदर नहीं आए हैं कि ये हम इसमें जो है हमारे सारे वेद खुल जाएंगे और इसलिए उन्होंने वो जो पहला मुआदा था 20 आदमी का, उसके उन्होंने कहा कि 50 आदमी होने चाहिए या सबको जाना चाहिए कि एक झगड़ा खड़ा करने वाली। बड़ी मेहरबानी जनाब। ये आप के क्या तासरात हैं इस प्रोग्राम के बारे में? सर जिस तरह सारे बंदे अगे बयान किया है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा सी तो कोई गल करने का तरीकाकार नहीं सी। तो मैं ये पैगाम देना शफीक रहमान साहब हाँ कि अगर उन्होंने वाकई नीयत है, इरादा है गलबात करने का तो आन, और इस तरह शोर शराबे नाल ना आन, बल्कि जिस तरह एक इलम वाले लोग आपस में बह के गलबात करने इस तरह वो आन बह के गलबात करन, समझन और समझाना। हाँ जी, तो उसी जैसी इंशाअल्लाह ताला अपनी सलाह करना चाहते हैं। इस नज़रिए नाल नहीं इकट्ठा हो रहे हैं कि कोई शोर शराबा करना या कोई झगड़ा करना, बल्कि सलाह नहीं नीयत नाल आन और इंशाअल्लाह बह के सलाह करन वास्ते अपनी सलाह करिए। वाकई अगर उन्होंने कायद गलत साबित हो जाते हैं तो उसको रजू करन। जी जी तो साढ़े अगर गलत साबित होते हैं तो असी उस नाल इंशाअल्लाह रजू करांगे और इससे बड़ी मेहरबानी। मेरा शोबा तो मिस्त्रियां है, लेकिन मैं मुख्तसर की गल ये करसा कि मेरा घर डिसाइड इस वास्ते होया सी कि मुनाजरा हो गया। उस पहले जी लिस्ट मेरे को भी चुकी है इस टाइम, उन्होंने गल की सी कि असीं 5-5 बंदे आके तो मुनाजरा करना। ठीक जिस टाइम दरसे कुरान पाक की गल हुई असां दरसे कुरान पाक करना है, उन्होंने मैं कहा कि तुसीं अगर दरसे कुरान पाक सुनना है तो फिर मुनाजरे का कोई तलक नहीं, तुसीं आ जाओ दरसे कुरान पाक वास्ते, असीं तुहानूं तुहाडे सवालों का जवाब देने वास्ते तैयार। लेकिन इस चीज़ वो कैल नहीं हुई, उन्होंने कहा कि साढ़े उलमा ने भी आना है। मैं क्या अगर तुहाडे उलमा ने आना है तो फिर जी शरायत साड़ियाँ तय हुई ने, इस तो पहले लिस्ट भी मेरे को चुकी है कि जी शरायत तय हुई ने उस मुताबिक तुसीं आ जाओ, आके तो साढ़े नाल गल करो। लेकिन उस चीज़ से भी नहीं था असल जी चीज़। मैं 2-3 दफ़ा फिर बाहर गया, मैं जाके उन्होंने शफीक रहमान नाल गल की थी कि तू अगर मुनाजरा चाहना है, गल करना चाहना है तो तू ये गल। वो कहता है कि मेरी आवाम को कंट्रोल कौन कर सी। मैं क्या तू मौलवी है, तेरा हक बनता है अपनी आवाम को कंट्रोल करना, लेकिन जो साढ़े साथी है ने इन्होंने कंट्रोल करना साढ़ा हक है। उन्होंने मैनू खास सीधी धमकी दे दी थी, अगर बाहर इतने कोई शोर शराबा कोई कतल गारत हुई तो यदा जवाबदार तू। अगर मेरे जिम्मे उन्हें यह गल लाई है तो वो किस बेस से आके तो मेरे नाल पहले गल कर रहा है। अगर वह लड़ाई तो पहली मूड लड़ाई तो सी तो फिर गया क्यों सी? और हालांकि इस तो पहले असी दरसे कुरान पाक के असी ऐलान करवाने से क्या शफीक रहमान इन्ने बंदे लैके आंदा सी? बिल्कुल। अगर इन्ने बंदे पहले नहीं लैके आंदा सी तो अज क्यों लैके गया उन्हें? उन्हें क्या जी दरवाजा खड़काया, असा कोई बंदा दरवाजा नहीं खड़काया। अगर खड़काया भी है लेकिन पहले भी तो असी दरवाजे खड़काते थे ना, पहले क्यों नहीं तुसीं आंदे सी? अगर पहले नहीं आंदे सन इसका मतलब साफ है पूरी आबादी पूरा महला ये गल कह रहा है कि हम मैनू खुद लोग कहा कि तुम अपना खून गर्म नहीं करना। लेकिन मैं एक दफ़ा किया है, मैं देखा है कि की चाहते जिस टाइम मैं खून गर्म अपना किया है तो वो बंदा उस टाइम मेरे ते आकड़ गया, कहना जा जो करनी कर, मैं तेरे नाल हम मुकना। मैं उन्हें कहा, मैं क्या भाई अगर लड़ाई करनी नहीं मैं 1 घंटा पहले लड़ाई 2 घंटे पहले लड़ाई मैं कर पैना सी, लेकिन असा लड़ाई नहीं करनी। इस वास्ते तुसीं आओ, अगर गलबात करनी नहीं तो आके साढ़े नाल गलबात करो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से कोई यानी कि उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ इस वजह तो नहीं किया, उन्होंने पता सी साढ़े जेडे इस तो पहले मैं मौलाना तालिब रहमान शाह साहब से ये बातें मैं सुनता रहा, उलमाए देवबंद के ये कह दे
लेकिन वल्लाह मैं ये चाहता था कि उलमाए देवबंद सामने आ जाएं, पता चल जाए कि वाकई उनके देवबंद के कैद ये हैं, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आए? उन्हें पता था कि हमारे लिए कैद हैं, इस वजह से वो सामने आए। सही बात है, बड़ी मेहरबानी। वो मुताला करना चाहता है तो सिर्फ कुरान हदीस का मुताला करे। उलमाए देवबंद में रहकर वो देवबंदी रहेगा, हनफी रहेगा, वो महमदी कभी नहीं बन सकता। हमें मौत आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पे आए, हमें ये खुशी है। हमें अगर किसी फिका पे मौत आती है, हमें उस मौत की ज़रूरत ही नहीं। शाद तौहीद की उलमाए देवबंद से भी हम ये सुनते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं, हम नारा रिसालत, नारा हैदरी या ऐसे काम नहीं करते। उनकी इससे पहले मैं इज़्ज़त करता था। इस इलाके में अहले हदीस होने के बावजूद उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में थी, और हमारे सब मौलवी साहब या जितने भी इंतज़ामिया सब जानते हैं कि मुआविया जो है इनकी इज़्ज़त करता था। लेकिन जब मैंने उनके उस प्रोग्राम में ये सुना है कि नारा रिसालत, नारा हैदरी, तो मैं उनसे बिल्कुल बेजार हो गया हूँ, उल्लादा हो गया हूँ कि वो इतने उलमा होने के बावजूद, इतने उनके शेखुल हदीस उनके वहाँ सब खड़े थे, और उन्होंने किसी को भी नहीं रोका कि आप ये कलमात ना कहें, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि हमने ये बात कही थी, ये जितने लोग हैं दूसरे लोग खड़े हैं हमारे साथ, वो सब चले जाए, इसलिए मैं उन सब से बेजार हूँ। बरदरान इस्लाम, आज जो भी मंज़र हमने देखा, ये मंज़र इससे पहले मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ कि ये उलमाए देवबंद का ये वतीरा है। ये हमेशा हक़ को छुपाने के लिए इनके पास या पुलिस अल मदद के नारों के अलावा और इसके राह फरार के अलावा कोई इनके पास तरीका नहीं। इससे पहले हज़रों में भी इन्होंने ऐसे ही झगड़ा किया, अकायद उलमाए देवबंद पे मुनाज़रा था, वहाँ भी ये ऐसे ही चीखे चिल्लाए, हत्ता कि गाली गलोच तक इन लोगों ने की। और आज भी ये मंज़र हमने देखा, और मैंने तकरीबन 50 मुनाज़रे इससे पहले देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन सारे मुनाज़रों में इनका तरीक़ाकार यही है कि ये भागना इसी में अपनी आफियत समझते हैं, और इनके पास कोई हक़ नहीं है। अगर इनके पास हक़ था तो ये आज अपने 250 इनके साथ मुक्तदी थे, उनको ये मुतमईन नहीं कर सके, और यही इनके झूठे होने के लिए काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर। खालिद साहब जी, खालिद रहमान साहब, आप माशाल्लाह आज इधर आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, तो आपने क्या देखा है आज, क्या तासरात हैं? सर ऐसा है कि मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मुनाज़रा देखने आया था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और मेरे से इस वक्त कम अज़ कम कुछ 17 उलमाए किराम जो हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ चलते फिरते हैं। पहले सुनते थे, आज आंखों से देख लिया। सोचा था कि आज दोनों का आपस में मुकाबला होगा, कुछ देखेंगे क्या कहते हैं, क्या होता है, लेकिन देखने में ये आया कि पहले तो ऊट पटाख ही करते रहे, आने को तैयार ही नहीं थे, खुल के बात ही नहीं कर रहे थे। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो कुछ सुबह 8 बजे का आया हूँ इधर। पहले आकर उन्होंने कहा मुनाज़रा नहीं करते, हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। थोड़ी देर बाद आके कहने लगे जी हमारे सिर्फ अवामो नास होंगे, हमारे उलमाए किराम नहीं बुला रहे। अजीब टामक तो ये मारते रहे। खैर फिर कभी कहीं हम करते हैं, फिर कभी कहीं हम नहीं करते, तो फिर बंदों की शायद कभी लगाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि बावजूद कई गलत शराइत जो उन्होंने कहीं, हमारे साथी मान गए। वो कहने लगे जी इतने बंदे हो, हमने कहा इतने बंदे कर लेते हैं। वो कहने लगे जी इतने हो, हमने कहा इतने कर लेते हैं। कहने हमारे 3 उलमाए किराम तीनों बात करेंगे। शाह साहब ने कहा जी तीनों बात कर लें, आए तो सही ना अंदर से उनके बंदे हवाइयाँ उड़ा रहे हैं जी, आपने रोका हुआ है। मुझे नहीं समझा, कोई तिलस्मी उधर कोई तार लगी हुई थी जिससे वो रुके हुए थे, दरवाजे दोनों खुले हुए थे, बल्कि उनके बंदे कह रहे थे कि दरवाजे खुले हुए, आ क्यों नहीं रहे। 2-3 दफ़ा अंदर से बंदे गए बुलाने के लिए, मैं बुलाता हूँ जी, जो बुलाने के लिए जाता वो खुद ही बाहर आ जाता था, जो मैंने देखा। खैर वो अंदर ही नहीं आया, बात क्या होती, बाहर से ही भाग के तो वो चले गए। मेरे ख्याल में शाह साहब ने माशाल्लाह काफ़ी अकायद उलमाए देवबंद बयान किए हैं, अगर वो सच्चे हैं। बल्कि एक साथी उनमें से इकरार भी करके कि अभी वो मौजूद नहीं है, कि अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा उन सबको बुलाऊँ, वो आएँ, दोबारा बैठे, आके मुनाजरा करें, क्योंकि वो मुनाजरा नहीं किया बल्कि वो बकवास करके गालियाँ दे के नारे लगा के भाग गए यहाँ से। उम्मीद है क्या पता वो दोबारा, बल्कि शाह साहब ने उससे अहद लिया बंदे से कि अगर वो दोबारा ना आए, और इंशाल्लाह नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो भाग गए हैं, तो क्या पहले हदीस होंगे, हमारे साथ देंगे। उस बंदे ने इकरार किया, मुंतज़िर हूँ इंशाल्लाह उस मुनाजरे का, आगे देखूंगा क्या होता है। शुक्रिया। आज का जो ये सारा हंगामा और शोर बपा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर दौर में गुमराह फ़िरक़ों ने और गुमराह लोगों ने इसी तरह शोर मचाया है। रोक देना, ये आज कोई पहली बात नहीं है। पहले इन्होंने अपना देवबंदियत होने से इनकार कर दिया था। हमने जब ये बात की कि आपके अकायद उलमाए देवबंद पर बात होगी, तो उन्होंने कहा हम देवबंदी ही नहीं हैं। फिर उनके मुनाज़र जब आए और फिर जो बातें तय हुई, हर दफ़ा मुकर जाना, हर दफ़ा कोई और नई बात कह देना, हर दफ़ा और दावे बड़े बुलंद बांग करने, हम यूँ कर देंगे, हम भगा देंगे। लेकिन जब बात तय करने की आती थी तो उसमें ऐसी नुक्ताचीनियाँ, ऐसे मसाइल पैदा किए जाते थे
کہ وہ بات جو تھی وہ ख़राब ہو جاتی تھی. تو ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ جو بات پہلے 10 بندوں کے سائنوں سے طے ہوئی ہے وہ بات ہوگی کہ علماء آپ کے علماء حنفی علماء جواب دیں گے کہ 10 آپ کے فقہ حنفی کے قرآن حدیث سے متصادم مسائل پیش کیے جائیں گے اور آپ ان کو قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. اب وہ اس پر ہی ڈر گئے کہ جی ہماری فقہ حنفی میں تو عام مسائل بھی ہیں، پھر مفتہ بھی اقوال بھی ہیں، تو آپ جن پر ہمارا فتویٰ ہے آپ ان کی بات کریں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے جو فتویٰ شدہ مفتہ بھی اقوال ہیں ہم ان پر آپ سے بات کریں گے. تو پھر اس سے پھر مکر گئے، کہنے لگے جی معمول بھی پر بات ہوگی. ان کے مناظر محمد الیاس گمن صاحب. اب میں جب وہ میرے پاس آئے تھے ان کی گفتگو، ان کا انداز بڑا سلجھا ہوا کہ اصلاح کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے ان کی باتوں سے اینڈ پر میں نے ان کو یہ بات کہی، میں نے کہا حضرت صاحب آپ تشریف لائے، ایک بہت بڑی بلند عمارت میں نے اپنے ذہن میں تعمیر کر لی تھی کہ انشاءاللہ اصلاح کے حوالے سے بات ہوگی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہوگی، جو غلط ہوگا وہ رجوع کرے گا، قرآن حدیث کی طرف آ جائے گا. لیکن جو بلند بالا عمارت میں نے کھڑی کی تھی وہ ایک دم ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی. آپ صرف راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چلے گئے. ہم نے ان سے پھر بات کی، ہم نے یہاں اعلان درس کا کیا گیا، درس پہلے بھی ہوا، اس کا بھی اعلان ہوا جب کہ انہوں نے اپنے مسجد میں علماء کو بلایا اور اہل حدیثوں کے بارے میں فضول پراپیگنڈا کیا. اس کے جواب میں یہاں اہل حدیث مسجد میں درس ہوا، اس درس میں بھی اعلان ہوا کہ آپ لوگ آئیں، سوال و جواب ہوں گے. تو ان کے 10-12 لوگ آئے، بڑی اچھے ماحول میں سوال و جواب ہوئے. ہم نے ان کی کتابوں سے دکھایا کہ آپ کے عقیدے میں شرک ہے، آپ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور وہ پھر چلے گئے کہ ہم اپنے علماء کو لے کر آئیں گے. لیکن آج جب علماء ان کے آئے اور آج پنڈی شہر کے مختلف علاقوں سے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے، درس کے لیے آئیں، لیکن کیا سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر درس سنانا تھا؟ پھر جب آ گئے تو ہم نے پھر بھی یہ بات سوچ لی کہ ان کو اندر آنے دیا جائے. ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان سب کو اندر لے آئیں اور ان سے کہیں کہ بات کریں. تو انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھا دیا کہ کرسی ہمارے علماء کے لیے رکھو. جب آپ درس سننے کے لیے آ رہے ہیں تو درس سننے کے لیے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو کیا ہم سب کے لیے کرسی رکھیں گے؟ کہاں سے کرسیاں لائیں گے؟ لیکن انہوں نے اس کرسی کا بہانہ بنا کر باہر شور شرابہ شروع کر دیا، شرکیہ نعرے لگانے شروع کر دیے، اور وہ شفیق الرحمان بہت اچھل رہا تھا. حالانکہ میرے سامنے اس کی بات کو اس کے مناظر الیاس گمن نے خود رد کر دیا، اس کی بے عزتی کر دی. کہ اس نے کہا جب بات طے نہیں ہو رہی تھی کل، تو اور اس نے یہ بات کہی کہ ایک مسئلہ ہم پیش کریں گے، ایک مسئلہ آپ پیش کریں گے، ایک مسئلہ ہم پیش کریں گے، اس طرح گفتگو ہوگی اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو ہوگی. تو الیاس گمن صاحب نے اس کی بات کو رد کر دیا، نہیں آپ کی بات غلط ہے. میں نے کہا جی اس وقت میں نے کہا تھا، میں نے کہا شفیق الرحمان صاحب آپ کی کیا عزت رہ گئی ہے جب ان کے علماء کا یہ حال ہے اور ان کے علماء کا یہ کردار روز روشن کی طرح پوری دنیا میں اس کو کوئی بندہ جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتا. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جو جشن منایا، اس میں اندرا گاندھی کو انہوں نے جو ہے وہ صدارت کے لیے بلایا تھا. کون اس کو جھوٹ ثابت کر سکتا ہے؟ یہ کریں بات ہمارے ساتھ آ کر. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے ایک بہتر انداز میں علماء دیوبند، جن کو بڑا اکابر علماء دیوبند اور نعرے ان کے لگاتے ہیں، وہ سارے نیچے اندرا گاندھی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرسی صدارت پر اوپر بیٹھی ہوئی تھی. ہم تو یہ چاہتے تھے ہمارا کوئی ساتھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کھلے ہوئے تھے. یہ کبھی شور کرتے تھے سڑک پر، پھر ادھر جا کر سامنے پلاٹ میں بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے کہ ہمارے ان بندوں کی زبانیں نہیں رکیں گی. شفیق الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان بندوں کی زبانیں نہیں رکیں گی، ان کو ہم نہیں روک سکتے. بھائی آپ اگر اپنے دوستوں کو لائے ہو، سارے شہر سے اکٹھا کیا ہے، تو ان کو روکنا آپ کا کام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، انہوں نے مناظرہ یا یہ گفتگو کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے جب ان کے جو اندر 15-20 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ بات کی کہ چلو اگر وہ ہماری پچھلی تحریر کو اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، درس کے لیے آئے ہیں، تو چلیں آئیں، ہم علماء دیوبند کے شرکیہ اور کفریہ عقائد ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی تقلید کا یہ ذکر کرتے ہیں، ان کی ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ان کے عقائد پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو ان کے جب شرکیہ اور کفریہ عقائد کی بات باہر جب پہنچی، ان کے 2-3 بندوں نے جا کر اپنے علماء کو بتایا
تو انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہے یہ کتنا ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بات مختصر یہی ہے, ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں اور بات وہی ہوگی کہ اب عقائد کی بات ہوگی. علماء دیوبند پہلے یہ دیوبندیت سے مکر گئے, پھر حنفیت پر آ گئے, پھر حنفیت سے دیوبندیت پر آ گئے. عقائد علماء دیوبند پر گفتگو ہوگی. ان کے کتابوں سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں, شرکیہ ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں. اگر یہ اس بات کے لیے تیار ہوں تو افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ مختصر افراد علماء سمیت 10 افراد کو بٹھا لیں, اور وہ علماء بھی اسی میں شامل ہوں, عام لوگ بھی اسی میں شامل, 10 سے ایک طرف سے 10 دوسری طرف سے 10, اور بیٹھ کر ویڈیو بنے, پوری دنیا کو دکھائیں, CDs بنائیں, پورے شہر کو دکھائیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ شور مچانے سے کوئی جیت نہیں سکتا. ابو جہل بھی بہت شور مچایا کرتا تھا اور عتبہ شیبہ بھی بڑے شور مچایا کرتے تھے, مگر وہ کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بلند تر ہوتا چلا گیا. الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں, ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہم قرآن اور صحیح حدیث اس کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو تمام چیزیں اور تمام گمراہ کن عقائد, اور پھر میں نے ان کے مولوی سے بات کہی, الیاس گمن صاحب سے مناظر سے, کہ آپ اپنی فقہ کو امام صاحب تک سند کے ساتھ ثابت کر دیں. آپ کی تو فقہ سند سے ہی ثابت نہیں ہے. جب حدیث کو سند کے بغیر نہیں مانا جاتا تو فقہ کو کیوں مان رہے ہو؟ من گھڑت اقوال اور قرآن حدیث سے متصادم واقعات آپ کے بھرے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے ناپسندیدہ انداز, ان کے شرپسند انداز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسی پر اللہ رب العزت جو ہے وہ موت عطا فرمائے.